دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم درجہ رکھتا ہے ہر پاکستانی کے لیے، ایون کہ اگر اس کو مسلمانوں تک بھی لے جائے تو بالکل عالم اسلام کے لیے بھی یہ بہت اہم رکھتا ہے۔ میں اس بات سے آگے لے کے چلوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، لیکن 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ایک، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ پاکستان کی شہر ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہ بنے۔ یہ 2 بڑی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کشمیر ڈے ہے۔ کشمیر اس وقت لہو لہان ہے، پہلے بھی لہو لہان تھا۔ ابھی جب سے کالا قانون آیا ہے اس کے بعد 10 لاکھ فوج اس وقت کشمیر میں ہیں، جو اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز دوسری بھی موجود ہیں، اور وہ فوج وہاں صرف وہاں کے ماحول کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے بلکہ قتل و غارت گری میں، عصمت دری میں انوالو ہے۔ بھارتی فوج وہاں پر چن چن کے مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے تاکہ ایک طرف مسلم کشی ہو، یعنی مسلمان کم ہو، اور دوسری طرف گورنمنٹ وہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں کو وہاں آپ کے لا کر بسا رہی ہے کہ کل کسی اسٹیج پر جب یہ بیلنس ان کے حق میں ہو جائے، یہاں مارے، قتل کرے اور ان کو دبا دے زمین کے نیچے، اور وہاں لا کے بھر کے ان کی جگہوں پر قبضہ کروا دیں، تو کل وہ کہیں گے کہ جناب آئیے ریفرینڈم کرا لیجئے جو آپ کا مدعا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت ہمارے کشمیری وہاں پر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، مائیں ہماری وہاں جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، بوڑھے شہید ہوئے ہیں، جوان کو تو چن چن کے مارا ہے وہاں، عورتوں کو، ینگ عورتوں کو، آپ کی ہماری بہنوں کو وہاں عصمت دری کی گئی ہے، کس طریقے سے ان کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ بھارت کسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو، کسی کو بھی کشمیر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پوری دنیا بھارت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ اسلامی دنیا ڈالنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مفادات ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ 1 ارب کی منڈی ہے بھارت، یو ایس اے کا مفاد ہے کہ اس ایریا میں اس کو ایک واچ ڈاگ چاہیے، وہ خود اتنی دور سے یہاں نہیں ہو سکتا۔ چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف، افغانستان کے خلاف، ایران کے خلاف اور رشیا کے خلاف اسے ایک واچ ڈاگ چاہیے، اور بھارت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور اس بنیاد پر یہاں کتنے ہی مسلم کش ہو رہی ہو، کتنے ہی قتل و غارت گری ہو رہی ہو، لیکن بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آپ کے امریکہ، لیکن یہاں خاموش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مفادات ہیں 2، ایک کہ 1 ارب کی منڈی ہے، اور دوسرا یہاں پر جو ہے اس کے مفادات ہیں خطے کے لحاظ سے، جو اس نے ان کو استعمال کرنا ہے اور کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، OIC دیکھ لیجئے، یہ جو آپ کی UNO ہے، یہ اس کا اقدام دیکھ لیں، آپ کے سلامتی سیکورٹی کونسلز ہے اس کا دیکھ لیجئے، آپ کے G8 ہے اس کا دیکھ لیجئے، عرب لیگ ہے اس کا دیکھ لیجئے، اسی طرح یورپی یونین 25 ہے وہ اس کا دیکھ لیجئے، لیکن 57 OIC کے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ کشمیر کے ایشو اٹھاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کشمیر کو پہلے بھی اتنی بہتر طریقے سے آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکے، ہماری پچھلی حکومتیں بھی، حالانکہ فوجی حکومت بھی آئی ہے، لیکن جو موجودہ 2.5 سال ہے اس میں کشمیر کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس حکومت نے، یہ تاریخ جو ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اس ملک کے ڈیفنس اینالسٹ کے الفاظ ہیں، جو جانتے ہیں کشمیر کو، ان ایشوز کو۔ اس ملک کے آپ پولیٹیکل اینالسٹ کے ہیں، صرف اپوزیشن کے نہیں ہیں، کہ تاریخ ایک دن جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہتے ہیں وہ عمران خان جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا نام بدترین طور پر لکھا جائے گا کشمیر کے حوالے سے۔ آپ نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم جنگ کر لیں، وزیر اعظم نے کہا تھا۔ تو بھائی وزیر اعظم صاحب،
وہ ان کا وزیر اعظم تو کہتا ہے ہم جنگ کریں گے پاکستان سے، ان کا ڈیفنس منسٹر تو کہتا ہے کہ ہم جنگ کریں گے پاکستان سے، ان کا قومی سلامتی کا جو مشیر ہے وہ کہتا ہے ہم پاکستان کے تہس نہس کر دیں گے، ان کا تو چھوٹے سے چھوٹا وزیر اور حکومت کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے، اور وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، بالکل ہوگا، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، ضرور ہوگی، لیکن ہم بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس بھی بہترین دنیا کی فوج موجود ہے، اور ان کی فوج کے مقابلے میں ہماری فوج آج 15 سال سے فائٹ میں ہے، وہ لڑ رہی ہے اور کئی اہم جو ہے وہ معرکے میں اس کی جیت ہوئی ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ کیا میں ان سے جنگ کر لوں؟ یہیں تک بات نہیں رکی، پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کشمیر کا جو کالا قانون پیش کیا ہے، اس میں عمران خان صاحب آپ کی حکومت نے کیا کیا عمران خان صاحب آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ جو آپ پر ایلیگیشن آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، آپ نے کہا اسٹیٹمنٹ ہے جب آپ امریکہ سے آئے تھے ٹرمپ سے مل کے، تو وہ ورلڈ کپ جو جیتا تھا تو وہ اس کی تو پوری دنیا میں گونج ہے، اس کی تو آپ کا شوکت خانم بھی بن گیا، اس سے تو نمل یونیورسٹی بھی بن گئی ہے آپ کی، اور بہت کچھ ہو گیا، لیکن کم از کم جو بھی آپ نے کیا آپ کے نام سے ہوا، چلے ہوا، لیکن اس ورلڈ کپ کا کوئی فائدہ تو ہوا پاکستان کو؟ مجھے بتائیے، یہ ٹرمپ سے مل کے جو آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، ایک کامیابی بھی بتا دیں جو آپ نے ورلڈ کپ کے حوالے سے ان سے مل کے آ کے کیا تھا، مجھے بتا دیں، مجھے نہ بتائیں، اوروں کو بتا دیجیے۔ ہاں، لاس ہوا ہے اس ملک میں، تحفظ ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی، اس ملک میں بہت بڑی سازش جو ہوئی ہے وہ اس وقت کشمیریوں کے سودے کے حوالے سے ہے، اور ایلیگیشنز آپ پہ لگتا ہے، میں نہیں لگا رہا، اپوزیشن کہہ رہی ہے، کشمیر کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں، اینالسٹ کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ کہہ رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ کیا وہ جو آپ نے وہ جو کہتے ہیں ورلڈ کپ جیتا تھا تو دوسرا، کیا اس کا یہی تھا کہ آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیک آؤٹ کیا ہے کشمیر ایشو کے اوپر؟ آپ نے حافظ سعید جیسے فریڈم فائٹر کو، جس نے پاکستان کی طرف سے کشمیر کی ایک بڑی جنگ لڑی ہے، ان کے بہت لوگ شہید ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ فریڈم فائٹر تھا، آج آپ نے اس کو بند کیا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، اس پر مقدمات بنا دیے، کیوں؟ اور وہ کہاں گئے اور دوسرے لوگ جو اس کو سر پہ بٹھاتے تھے؟ کہاں گئے وہ سارے کے سارے لوگ جو کہتے تھے کہ حافظ سعید صاحب پاکستان کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ریلیف دیا تھا، انڈیا نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہے، سپریم کورٹ نے کہا وہ پاکستان کا شہری ہے، اس پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے بند کر کے انڈین جو ورژن تھا انڈیا کا، جو اسٹیٹمنٹ تھا انڈیا نے جو کہا تھا، امریکہ نے جو کہا تھا حافظ سعید دہشت گرد ہے، آپ نے اسے بند کر کے مقدمہ بنا کے اسے جیل میں بند کر کے آپ نے انڈیا کو اور امریکہ کی اس بیانات کو اسٹیبلش کر دیا، آپ نے یہ ان کو بتا دیا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ لیں۔ اب آپ آ جائیے کہ آپ یہ کام تو کر سکتے تھے، چلیں جنگ نہیں کر سکتے تھے، کم از کم جب سیکورٹی کونسلز میں اس کے بعد پاکستان گیا تو افسوس کی بات ہے، پاکستان کے جتنے بھی فورن لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور سیکٹریز ہیں، فورن سیکٹریز ہیں، انہوں نے بہت بڑی شکست پاکستان کو دی، سیکورٹی کونسلز میں آپ کو لفٹ نہیں کرایا گیا، آپ نے لفٹ وہاں پہ گئے، آپ نے وہ مقدمہ لڑا ہی نہیں، وہاں پہ جا کے دانستہ نہیں لڑا، یا لڑا نہیں گیا، یا آپ کی حوصلے نہیں تھے، یہ جواب تو آپ خود دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا نے اپنا کیس لداخ کی وجہ سے لڑا تو تھوڑا بہت کچھ سامنے آیا، ورنہ آپ کو کس نے نہیں پوچھا؟ G8 میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ لایا ہی نہیں، آپ نے تو اسٹیبلش ہونے کی تو بہت بات کی بات ہے، اس اجلاس میں آپ کی فورن منسٹری، آپ پتہ نہیں پالیسی تھی نہیں تھی، اب تو لگتا ہے کہ آپ کی پالیسی نہیں تھی کہ آپ کشمیر کو، کیونکہ کشمیر تو بقول آپ کے ان لوگوں کے آپ نے دے دیا ہے، ان کو پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں وہاں؟ اس کے بعد آئیے، اگر آپ واقعی کشمیر پہ سنجیدہ تھے
تو UNO کی 6 کمیٹی ہوتی ہے، اس 6 کمیٹی میں سے ایک کمیٹی میں آپ کے وہاں مندوب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وہاں آپ کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی عوام کے پیسوں سے پلتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ 6 کمیٹی میں سے ایک کمیٹی میں آپ نے کیس پیش کیا؟ نہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ اس ملک کے جو فارن افیئرس کے اہم سیکرٹریز ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں. آئیے آپ سامنے بیٹھیے، میں ان کو بٹھا دیتا ہوں. نہیں کیا آپ نے. اس کے بعد ایک اور موقع تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ UNO سے ایک سمپل میجورٹی سے قرارداد جو ہے کشمیر کی پاس کرا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جاتے. آپ کو ڈر تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اس کا بڑا اثر رسوخ ہے اور وہ وہاں یہ کر دیتا. تو اور بھی کچھ ایک ممالک آزاد ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی یہی تھا، لیکن ہو گیا آزاد. اور آپ کوئی اس سے فیصلہ تھوڑی لے رہے تھے، وہاں تو صرف ایک ریکمنڈیشن تھی جس کا فائدہ انٹرنیشنلی آپ کو ہوتا، لیکن آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت یہ کام کرتے نا، جتنے میں نے باتیں اسٹیپ بتائے ہیں کہ جی کمیٹی میں لے جاتے، سلامتی سیکورٹی کونسلز میں بولتے، G8 میں بولتے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لاتے، اس وقت نا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے کشمیر کو کسی صورت میں بھارت کو ہڑپ کرنے نہیں دینا ہے. لیکن آج تو بھارت ہڑپ کر کے بیٹھ کے وہاں پر کام کر رہا ہے، مار رہا ہے ان کو، شہید کر رہا ہے ان کو. کل فریڈم فائٹرز دوسرے ریجسٹ کرتے تھے، آپ نے ان کو بھارت کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، USO کا پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کر کے ان سب کو دہشت گرد بنا دیا اور بند کر دیا. اور ادھر جو ہے وہ آپ نے، اور فوج ہماری آپ کے تابع ہے. آج آپ حکم کریں کہ چلیں کشمیر پہ اپنا جھنڈا لہرائیں، مجھے پورا میرا ایمان ہے کہ پاک فوج یہ کام کر جائے گی. پاک فوج تو تیار کھڑی ہے، ہماری بہادر فوج تو تیار کھڑی ہے، لیکن اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں جمہوری وزیر اعظم ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، فوج میرے تابع ہے. تو فوج اگر آپ کے تابع ہے تو آئے نا. آپ نے تو کہا ہم جنگ نہیں کر سکتے، کیا جنگ لڑ لوں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں آئیے جنگ لڑیے، ہم تو تیار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر آپ کا یہ رول رہا ہے. تاریخ معاف نہیں کرے گی جس نے بھی کشمیر کے ساتھ دھوکہ دیا. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ وہ شعر ہے ہماری. قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تک پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کشمیر اس کا حصہ نہیں بنے. اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی بھی شخص کشمیر ایشو کو سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے گا، وہ اس کی بھول ہے. وہاں 1 لاکھ سے زیادہ ماؤں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، عورتوں نے اپنی عصمت دری کے ساتھ اپنی شہادت لی ہے. اس شہادت کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ خون جو ٹپکا ہے وہ بولتا رہے گا، اور کشمیر کسی کو ہڑپ کرنے نہیں دے گا، چاہے کوئی گورنمنٹ اس کو پلیٹ میں رکھ کے کسی کو دینے کو تھے. اور آج دیکھ لیجئے کہ آپ کے رویے نے جو آدھے گھنٹے کا آپ جمعے وہ میں کھڑے ہو کے کشمیر کی یکجہتی کے لیے بات کرتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. کشمیر کے ساتھ اب کتنے سیریس ہیں کہ آپ نے جس کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے اس پر تو ہزاروں سوال ہیں. آ کر ایک لفظ کہہ دے، کشمیر لکھ کر اس کی تھوڑی سی اس کے بارے میں بتا دے، وہ آدمی تو پتہ چل جائے گا. آئے میڈیا میں بیٹھ کے ہم چند سوال کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اس کو آپ نے بنایا کتنے سیریس ہیں بتائیے. اور دوسری طرف اب آپ آتے ہیں کہ آپ نے اس ایشو کو ایک مسلم ایشو، یعنی مسلمانوں کی جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے، اس ایشو کو اس طرح اٹھانے کے بجائے اب آپ سے جو کہا گیا کہ اس کو ہیومن رائٹس کے طور پر آپ بات کریں، تو آپ ہیومن رائٹس کے طور پہ بات کرتے ہیں. کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پاکستان ہر طریقے سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوگا، اور اپنی فوج کو حکم دے حکم اپنی فوج کو کہ وہ اپنا رول ادا کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت دیں گے نا جب آپ مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر، ہر لحاظ سے اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رہ گئے، اور کشمیر اس وقت تک پاکستان مکمل نہیں ہے جب تک کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا. تو یہ بہت ہی اہم ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، کوئی اس کو اٹھائے نہ اٹھائے،
کشمیری جب تک زندہ ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں یہ ایشو دب نہیں سکتا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کا میڈیا اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے. چاہے حکومت کھڑی ہو، بھاگ جائے، بیچ دے، کچھ بھی کرے، لیکن قوم بھی کھڑی ہے، فوج بھی کھڑی ہے اور میڈیا بھی کھڑا ہے. یہ چند باتیں تھیں. کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اہم ترین ویڈیو میں اب لانا شروع کروں گا، کیونکہ اب میں یوٹیوب پہ آ گیا ہوں. یہاں زبان بندی نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے آج نہیں بولی، جو میں وقت پہ بتاؤں گا کہ کیا ٹرمپ نے فیصلہ کیا، کیا انہوں نے حکم دیا، کیا صورتحال ہوئی، آپ نے کیا کیا، سب آہستہ آہستہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویوز بھی دیجئے ویوز، صحیح پازیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، جو بھی ہے وہ میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہے. چاہے آپ تنقید کریں، چاہے تعریف کریں، چاہے سجیشن دیں. ریئل فوکس سے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.